الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ حضرات اس وقت ایک نعتیہ مشاعرے میں تشریف فرما ہیں۔ یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں یہ عبادت سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مشاعرہ چل رہا ہے یہ ایک عام مشاعرے کی طرح نہیں ہے جہاں پر لوگ صرف تفریح کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ذرا درد سے میری بات سنیں تاکہ ہم آگے کے مشاعرے سے صحیح معنی میں لطف اندوز ہوں۔ میں کیوں کھڑا ہوں یہاں پر، میرے کھڑے ہونے کی غرض و غایت کیا ہے اور آج کے مشاعرے کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ عام مشاعرہ نہیں ہے، اس کی کچھ خاص ادا ہے۔ یہ نعتیہ مشاعرہ ہے، اس میں نسبت ہمیں اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہم اس شعر کے ذریعے سے اپنے نبی سے اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں۔ عمل تو کچھ نہیں رہا، ہو سکتا ہمارے، بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے نبی کا نام ہی لیتے ہیں، اسی کی لاج رکھ کر ہماری مغفرت فرما۔ اس لیے یہ مشاعرہ عشق و مستی کا ہے۔ یہ مشاعرہ جو ہے اپنے نبی کی یاد کا ہے۔ اس کا سلسلہ اگر پیچھے جوڑتے جائیں گے، ابھی ہم نے نعتی میں سنا کہ خود اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ مصرع آپ سب کو یاد ہوگا کہ میرے محبوب کو ڈھونڈو قرآن کے 30 پاروں میں۔ اللہ نے 30 پارے جو اتارے ہیں عشق و مستی کی زبان میں، وہ سارے میرے نبی کی تعریف ہے۔ تو یہ تو ہوا، لیکن ان شعراء کے لیے جو بڑی نسبت ہے، صحابہ کرام ستاروں کے مانند تھے اور ہر نبی اپنے اندر ایک کامل و مکمل تھا۔ جس نبی کے پیچھے، جس صحابی کے بھی پیچھے چلیں گے آپ جو ہے اللہ تک پہنچیں گے۔ ہر صحابی کو اللہ کے رسول نے کامل بنایا تھا۔ ایک صحابی تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا یہ مشاعرہ اس کے روح رواں اور صف اول کے شاعر جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دیکھیے دلیل اس کی، جو مشاعرہ ہم لوگ کر رہے ہیں یہ سنت نبی سمجھ کر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو اپنے ممبر پہ بٹھاتے تھے، مسجد میں ممبر رسول پہ بٹھا کے کہتے تھے کہ کفار و مشرکین میری ہجو کرتے ہیں، تم ان کا جواب دو۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جو اشعار اپنے نبی کی تعریف میں نکلے ہیں وہ قیامت تک کے شعراء صرف اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ دو شعر ہیں بس۔ کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اشعار کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے زیادہ حسین آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی اور تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت جن ہی نہیں سکتی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تو ہر عیب سے پاک مبرہ ہو کر پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس شعر میں تو اہل جذب کے لیے انتہا کر دی، گویا کہ ذات رب کو اور روح محمد کو آمنے سامنے کر دیا، اور روح محمد جس طرح سے نکھارنے کہہ رہی ہے اس طرح سے رب کائنات آپ کو نکھار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ چاہتے ہو ویسے بنائے گئے۔ اور پھر قصیدہ بردہ ہو اور عرب کے شعراء ہو، عرب کے شعراء کو تو چھوڑو، ہمارے ہندوستان کے شعراء نے جو عشق نبی میں ڈوب کر، اقبال ہو، دوسرے شعراء ہو ہمارے اردو کے،
علامہ اقبال کے سامنے تو جب نبی کا نام آتا تھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. جو لوگ ان سے قریب رہے ہیں. اور عجیب بعض اشعار تو وہ ہے جس میں لفاظی نہیں ہے لیکن پڑھتے ہی جو ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں از نام مصطفیٰ است. کہ مسلم کے دل میں محمد کا مقام ہے، ہماری عزت ہی محمد سے ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن محفل کی مناسبت سے مجھے یاد آ رہا ہے ابھی جو سن کے، اور اس سے پہلے ہمارے بزرگ شاعر شمس جالنوی صاحب کو سن کر بھی مجھے بھی ایک وجد، اگرچہ اس فیلڈ کا نہیں ہوں لیکن میں بھی یعنی کچھ اس سے وہ چنگاری بھڑک رہی ہے. حضرت جو ہے نا علامہ اقبال، ابھی دیکھیے محبت، دیکھیے یہ مسلمان کتنا بھی گرا پڑا ہو اسے معمولی نہ سمجھے، اس کے دل میں عشق نبی ہوتی ہے، یہ عشق رسول ہے. اختر شیرانی کے بارے میں شراب میں مست رہتا تھا. پاکستان کا شاعر گزرا ہمارے قریبی ملک کا، مست رہتا تھا شراب میں. اور اشتراکی لوگ یعنی کمیونسٹ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ویسوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہوٹل میں شراب پی رہا تھا. اور فخر اتنا تھا اسے کہ کسی کو مان کے ہی نہیں دیتا تھا. یعنی کسی بھی شاعر کا تذکرہ کرو تو کہتا تھا اس کا کیا ہے، میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے. تو وہ چھیڑ رہے تھے ان کو کہ بھئی یہ کون ہے، ارے اس کا کیا لینے کا، اس کو تو مجھ سے سیکھنا چاہیے. دوسرے کا تذکرہ کرے تو ارے اس کو ابھی بچہ ہے، سیکھ رہا ہوں میں. کسی کو مان ہی نہیں رہتے. تو کمیونسٹ بولے موقع اچھا ہے، ذرا محمد کا نام لے کے بھی دیکھیں گے کہ ان کی شان میں گستاخی کریں. تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اتنا غصہ ہوا اور وہ شراب کا پیالہ جو ہاتھ میں تھا اس کے سر پہ مارا سامنے والے کے، اور کہا وہ تو میرا آخری سہارا ہے، وہ تو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کہہ کر آ کے رات بھر روتے رہے. اور جو نعت انہوں نے اس کے بعد لکھی ہے کہ اگر اے نسیم سحر تیرا گزر ہو دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. تمہیں حد عقل نہ پا سکی، فقط حال اتنا بتا سکی. تم ایک جلوہ راز تھے جو آیا تھے رنگ مجاز میں. کرو نظر نغمہ جہاں فضا، میں کہاں سے اختر بے نو. بہرحال ہمارے شعراء نے بہت کلام پیش کیا ہے. وہ تو چھوڑیے، یہ تو اپنے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں تو عشق ہوتا ہے، یہ تو پیش کریں گے. غیر مسلموں نے بھی، جنہوں نے بھی بغیر تعصب کے میرے نبی کو پڑھا ہے، ان کی شان میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ابھی سریش بھٹ کی ایک نعت پڑھ رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ سناؤں. وہ کہتا ہے مراٹھی میں، اجاڑ ویران واڑ ونٹی کھڑاڑ نارا جھرا محمد، جگات لیا دن دکھتانچا اخیر چا آسرا محمد. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے؟ عجیب. یہ شعر بھی جو ہے نا حالی سے لیا گیا ہے. وہ کیا کہتا ہے وہ شعر جو ہے نا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو دہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اجاڑ ویران واڑ ونٹی کھڑاڑ نارا جھرا محمد، جگات لا دن دکھی تانچا اخیر چا آسرا محمد. یہ میرا آخری آسرا. پھر اس کے آگے وہ کہتا ہے، اتاچ ڈوڑے پسون دھالے اتاچ بھی لاگلو ہسایا، اتاچ ہا بھیٹ لا جیواچا سخا ملا ہاسرا محمد. دیکھیے میرے نبی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں، ما رأيت احدا اكثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی سے زیادہ مسکرانا.
आता जहा भेटला जीवाचा सखा मला हा सरा मोहम्मद. खरेच तो चंद्र अमृताचा, खरेच तो सूर्य जीवनाचा. खरेच तो चंद्र अमृताचा, खरेच तो सूर्य जीवनाचा. मेरे नबी को चांद से तशबीह देते हैं. शायर तो कभी वजद में आके कहता है चांद से देते हो तशबीह, ये गलत तशबीह है. चांद में छाइयां हैं, उनका चेहरा साफ है. सुभान अल्लाह, क्या बात है. चांद में तो छाइयां हैं. दिशा दिशांना प्रकाशनारा, दिशा दिशांना प्रकाशनारा, दिसे तुझा चेहरा मोहम्मद. सुभान अल्लाह. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या मतलब? ये भी जो है ना, हजरत आयशा फरमाती है लना शमसुन वलिल आफाक शमसुन. सुभान अल्लाह, क्या बात. एक हमारा सूरज है, एक आफाक का सूरज है. आफाक का सूरज तो सुबह में तुलू होता है, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है. सुभान अल्लाह, सुभान. दिशा दिशांना प्रकाशनारा, दिसे तुझा चेहरा मोहम्मद. तुझ्या घराची तरहात न्यारी, तुझ्या घराची तरहात न्यारी, समान श्रीमंत व भिकारी. तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए. बेशक. समान श्रीमंत व भिकारी. तुझा घरी दे अता मलाही, लहान सा कोपरा मोहम्मद. सुभान अल्लाह. मुझे भी वहां पर मकाम मिले. अब एक शेर में अपने एडवोकेट तैवर खान पठान साहब के हैं. ये शेर में देखिए उन्होंने कितना मतलब दर्द भरा है. जैसे तुझे नाव घेत ले मी, जैसे तुझे नाव घेत ले मी, तुझा दयेचा सुगंध आला. क्या बात है. सुभान अल्लाह. जैसे मैं आपका नाम लिया, मोहम्मद का नाम भी इतना प्यारा है कि नाम लेते ही होंठ मिल जाते हैं. मीम का मखरज ये दोनों होंठ की जब करीब मिल जाए. मोहम्मद, जैसे तुझे नाव घेत लेमी, तुझा दयेचा सुगंध आला. और जो आखिरी में उनका शेर है कि भले बुरे पाहिले किती मी, भले बुरे पाहिले किती मी, किती खरं आणि किती खोटं, भल्यात माझा भला मोहम्मद, खरात माझा खरा मोहम्मद. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. इसलिए ये नातिया मुशायरा इश्क व मस्ती में डूब कर सुनिए. एक एक मिसरे पर आप जो है वजद में आइए, उसको उतारिए. ये नबी से निस्बत है और यही निस्बत हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगी. इसलिए ये मुशायरे की निस्बत हस्सान बिन साबित से है. ये नातिया मुशायरा अपने नबी के आवाज़ को हर लोगों ने पेश किया है. बहरहाल मैंने शायद वक्त बहुत दे लिया. अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. जज़ाकल्लाह.